صحت و سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات حبیب خدا و ختم انبیاء و صلوات برائے صحت و سلامتی امام زمان بلند تر صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی وعلی بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض۔ صلوات میں نے آپ کے سامنے رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث کہ جس کو علماء اہل سنت و جماعت نے بھی تسلیم کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت اہل بیت۔ تم لوگ ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں میر پور کے مومنین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے اقبال صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ حسین کا گھر بنایا ہے۔ یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طریقے سے یہ امام باڑہ، یہ بارگاہ حسینی اس طریقے سے اتنی جلد تعمیر ہو جائے۔ ہم پہلے جب آئے تو خالی شرط یہ فرض تھا، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی ہمت اور آپ لوگوں نے جو یعنی اس میں حصہ لیا ہے، یہ مبارک بات ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ امام حسین سلام کو جو یاد کرتا ہے یا ان کے سلسلے میں کوئی گھر بناتا ہے تو سب بھول جائیں، لیکن حسین کی ماں نہیں بھولتی۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، آپ کی مسائل نہیں پڑھنا۔ واقعہ یہ ہے کہ محرم کا زمانہ تھا، ایک عورت تھی، اس کا بیٹا مر گیا محرم سے پہلے، تو اس ماں کا دستور تھا کہ وہ قبرستان میں جا کر اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھتی تھی۔ محرم جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ سبیل رکھی پانی کی، تاکہ حسین کے نام پر یعنی لوگ جو ہے پانی پئیں، اس لیے کہ حسین پیاسے شہید کیے گئے تھے۔
وہ پانی پلاتی رہی. اتفاق سے جو اس کا وقت تھا قبرستان میں جانے کا وہ اس وقت نہیں پہنچی، بعد میں وہاں گئی. جب بعد میں وہاں گئی ہے تو دیکھا کہ اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر ایک بیوی پردہ نشین بیٹھی ہوئی ہے. یہ جب گئی ہے جانے کے بعد اس نے ان بیوی سے کہا کہ بیوی شاید اپنے وارث کی آپ قبر بھول گئی ہیں، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے بیٹے کے نام پر پیاسوں کو پانی پلاتی رہی تو کیا میں تیرے بیٹے کو بھول جاؤں گی؟ تو اس طریقے سے یعنی آپ امام حسین سلسلے میں جو بھی کام کریں گے تو جناب فاطمہ زہرا جو ہے آپ کو بھول نہیں سکتی ہیں، اور اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ قیامت میں جناب معصوم عالم ضرور دے گی. بہرحال میں نے جو حدیث پڑھی ہے اب اس پہ چند باتیں عرض کرنا ہے کہ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں انی تارکن فیکم الثقلین، فیکم مطلب ہے کہ تم لوگوں کے بیچ میں میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت. اب آپ اور پھر یہ کاہے کے لیے؟ جو ان سے تمسک رکھے گا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، گمراہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جن لوگوں کے درمیان میں یہ حدیث بیان کی، کچھ تو لوگ ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے، تو کچھ لوگ جو ہوں گے تو نبی کی نظر میں یعنی وہ گمراہ ہونے والے تھے، اور گمراہی سے بچانے والا کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ان کا دامن رہے گا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور میدان حشر میں حوض کوثر پر رسول اسلام سے ملاقات کرے گا. اب مجھے عرض کرنا ہے کہ اس میں شروع ہی میں ثقلین لفظ آیا ہے. ثقلین، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو. کیا سمجھے؟ اب چونکہ ثقلین تثنیہ ہے یعنی دو بھاری چیزیں، تو دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. تو اب کیسے پتہ لگے کہ کتنے بھاری ہیں، کتنے وزنی ہیں؟ آج کل تو سائنس ترقی کر چکی ہے کہ ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے. تو آئیے ذرا دیکھیں، رسول نے جب فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت وزنی ہے تو قرآن سے پوچھیں کہ بھائی قرآن تو کتنا وزنی ہے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ کے پراخچے اڑ جاتے. تو اب کتنا وزنی ہے؟ قرآن کے بوجھ کو یعنی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے ہاں تو کر دیا. لیکن آج کل تو قرآن مجید ہم نے دیکھا ہے پورا بچے کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے تعویذ کے طور پر، اس کی گردن میں نہیں جھکتی. وزن کہاں گیا؟ تو وزن کہاں گیا؟ یہ پریس میں چھپا ایک ٹوکری میں 50 قرآن مجید رکھ کے اور بوڑھا آدمی سر کے اوپر لیے چلا جا رہا ہے، اس کی گردن میں نہیں ہلتی ہے. تو یہ وزن کہاں گیا؟ وہ قرآن جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنا وزنی ہے،
وہ یہ ہمارے آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ تو اس قرآن کی کاپی ہے، نقل ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ کتنا وزنی ہے۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو حضور ایک کا تو وزن کا پتہ چل گیا، قرآن کتنا وزنی ہے۔ اب اہل بیت کا وزن، اس لیے کہ نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، اس لیے کہ دونوں کو وزنی رسول نے بتایا ہے، کمی زیادتی نہیں۔ تو حضور اب اہل بیت کا وزن اگر دیکھنا ہے تو آئیے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں۔ رسول السلام نے نصارے نجران کو بلایا تھا، وہ آئے تو اب مدینے میں جب رسول کے پاس گئے ہیں تو رسول السلام نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب بتائیے، کہاں تو لوگ کہتے ہیں رسول خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں اور بلانے کے بعد ان سے بات نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ مدینے میں گھومنا شروع کیے اور طرح طرح کی باتیں جو ہے رسول السلام کے سلسلے میں انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ کسی سے پوچھا کہ بھائی ہم کو بلایا کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جو ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو نبی جانے اور نبی کی باتیں جانے، ہم کیا جانے؟ ارے تم پاس بیٹھتے ہو، تم کو یہ بھی نہیں معلوم؟ تو جب انہوں نے زیادہ بدنام کرنا شروع کیا تو سلمان ملے اور انہوں نے فرمایا کہ آؤ۔ علی ابن ابی طالب پاس لے گئے، کہا کہ ہم کو بلایا، ہم سے بات نہیں کر رہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کے اوپر جو لباس ہے، جس میں سونا اور چاندی، ہیرے، جواہرات، انگوٹھیاں بھی پہنے ہوئے ہیں، کیا تم اسی حالت میں گئے تھے؟ کہا کہ ہاں اسی حالت میں گئے۔ کہا یہ تو ایسی حالت ہے جیسے کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس ملنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہا یہ لباس تبدیل کر دو، بدل دو۔ بدل دیا۔ اب جو گئے نبی کے پاس تو نبی نے ان کی تعظیم کی، ان کو بٹھالا۔ بٹھانے کے بعد اب بات چیت شروع ہوئی۔ بات چیت کیا شروع ہوئی کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ان کا ایمان ہے۔ رسول اسلام نے ان کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اور سمجھایا کہ بھائی اللہ تو وہ ہے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تو وہ ہے کہ جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ رسول السلام نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے ان کو سمجھایا۔ ایک بات عرض کروں، قرآن مجید کے معنی و مطالب ہیں، اس کی تفسیر کیا رسول سے زیادہ کوئی جانے گا؟ کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو اب نبی نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی، مگر ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو اب اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوتی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی کو کہ اب یہ تم سے، تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تم سے یہ حجت اور بحث کریں تو اب ان سے یہ کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیا پیغام نبی کے لیے
تو نبی نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا مگر تسلی نہیں ہوئی. یعنی میں یہ الفاظ بدل کر کہہ دوں کہ جس کے پاس قرآن نازل ہوا جب اس کو کافی نہیں ہوا تو امت کو کیسے قرآن کافی ہو جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے پر. تو اب قرآن جو ہے یعنی جب نبی کو کافی نہیں ہوا بلکہ ضرورت ہے کس کو لے جانے کی, تو قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں پہلے لفظ کیا ہے؟ بیٹوں کا. اس کے بعد ذکر کیا ہے؟ نساء, عورت کا. اور اس کے بعد ذکر ہے نفسوں کا. تو اب رسول اسلام چونکہ یہاں پر تلوار نہیں ہے, یہاں پر مباہلہ ہوگا, مباہلہ ہوگا. تو اب یہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اب جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی. تو اب نبی جو ہے کس کو لے کے جائیں گے؟ نبی کس کو لے کے جائیں گے؟ جو نبی کی نظر میں, اللہ کی نظر میں سچے ہیں ان کو لے کے جائیں گے. تو اب جیسے قرآن مجید میں آیت ترتیب ہے, پہلے بیٹوں کا ذکر ہے تو رسول نے بیٹوں کو لیا, حسن حسین کو. اس کے بعد عورتوں کا ذکر ہے تو ایک عورت کو لیا. اس کے بعد جو ہے نفسوں کا ذکر ہے تو علی بن ابی طالب کو لیا. حالانکہ نبی کے لیے بہت بڑی گنجائش تھی کہ جس کو چاہیں لے جائیں. بیٹے دو ہی ہیں اور وہاں پر صیغہ ہے جمع کا, جتنے بیٹے ہیں لاؤ. اب وہاں پر لفظ نساءنا یعنی عورتوں کو لاؤ, جتنی بھی عورتیں ہیں, جتنے بھی نفس کے مقابلے میں ہیں ان کو لے کے آؤ. لیکن نبی کی نظر میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کو مباہلے میں لے کر ان کے چاہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. اچھا یہ بتائیے, کسی میدان میں, کسی غزوے میں, کسی جنگ میں علی بن ابی طالب آگے رہے یا پیچھے رہے؟ کوئی ایسی جنگ ہے جس میں علی بن ابی طالب پیچھے رہے ہوں؟ نہیں. لیکن آج یہ کیا بات ہے, اللہ نے بھی جو لفظیں استعمال کی ہیں وہ علی کے آگے نہیں بلکہ سب سے پیچھے. تو مباہلے کی منزل ہے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قدرت بھی یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو میری توحید کی گواہی کے لیے آج رسول کی بیٹی جا رہی ہے, گھر سے نکلے گی, تو اس کے پردے کا اہتمام کتنا کروں گا کہ سنو آگے آگے نبی ہوگا, آگے نبی ہوں گے. اب نبی کے نشان قدم کے اوپر پیچھے کون ہوگا؟ فاطمہ. اب فاطمہ کا قدم جو ہے نبی کے نشان قدم کے اوپر پڑے گا اور علی بن ابی طالب پیچھے ہوں گے. اب فاطمہ کے نشان قدم کے اوپر علی بن ابی طالب کا قدم پڑے گا. یعنی قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کے نشان قدم کو کوئی دیکھے بلکہ اس کو اوپر بھی پردہ رکھ دیا. صلوات بھیج دیں محمد والے. یہاں تک آپ نے سن لیا اچھی طریقے سے. اب میں اس کو کیوں پڑھا اس کے لیے آپ کو بتانا ہے. جب یہ سب پانچوں پہنچ گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے تو ادھر نصارے نجران جو ہے نوجوانوں نے کہا ان سے کہ جو مباہلہ طے کر کے آئے تھے کہ نکلو, وہ تو آ گئے.
تو ان کے جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ہم دیکھ لیں لے کے کس کو آئے ہیں، اگر ایرے غیرے نتھو خیرے کو لے کر آئیں گے تو ان کی اپنے بات کے اوپر یقین نہیں ہوگا، لیکن اگر جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی کے اوپر ہیں اور ہم غلط راستے کے اوپر ہیں۔ دیکھ کے اب پادری آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ رسول ہیں، علی ہیں، اور دو شہزادے حسن حسین ہیں، اور ایک بیوی ہے وہ بھی پردے میں ہے۔ کوئی بات عرض کروں؟ پادری نے یہ کہا، دو باتیں کہی کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن کا وزن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اہل بیت کا وزن جو ہے نصارہ نجران کا پادری بتا رہا ہے، اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات سنیے، اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین کے اوپر ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب کس کا چہرہ دیکھا؟ رسول کا چہرہ، وہ تو مدینے میں دیکھ چکا ہے۔ علی کا چہرہ، علی نے تو طریقہ بتایا، اس طریقے سے جا کے ملو، تو دو چہرے تو وہ دیکھ چکا تھا، اور ایک بیوی ہے وہ پردے میں، چہرہ دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اب کس کا چہرہ دیکھا؟ حسن و حسین کا، یعنی یوں عرض کروں رسول کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، مباہلہ طے کر لیا، طے کر کے آ گئے۔ اب حسن و حسین کے چہرے کو دیکھا تو مباہلہ کرنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ان میں کوئی جرأت و ہمت باقی نہیں رہی۔ تو اب دو چیزیں رسول اسلام نے چھوڑی ہیں اور دونوں وزنی ہیں۔ آپ نے مولویوں سے برابر سنا ہوگا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کی وضاحت کیا کی جاتی ہے؟ وہ کتنا پتلا راستہ ہوگا، ہاں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس راستے کے اوپر گزرنا ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے گزر جائیں گے اس سے جیسے بجلی میں کرنٹ، اور کچھ جو ہے ڈگماتا جائیں گے، وہ بھی نکل جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جو نیچے جہنم کی آگ ہوگی اس میں گریں گے۔ تو اب اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ لیکن بھائی ایک بات بتا دیں، ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب، اور ان کے بہت سے مرید، جہاں آپ کے یہاں بھی ہیں اور دوسری دنیا میں۔ تو پیر صاحب جو ہے کچھ دنوں مریدوں سے ملے نہیں۔ جب بھی نہیں ملے تو باہر جب آئے تو ایک مرید نے کہا کہ حضور آپ کی زیارت سے تو میں ترس گیا، آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مرید جو تھے وہ پل صراط کے اوپر اٹکے ہوئے تھے، ہم ان کو جو ہے پار کرانے میں لگے رہے، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو وہ مرید جو ہے بہت خوش ہو گیا، گاؤں کو کھو گیا۔ اس نے کیا کیا، پیر صاحب کو ایک گائے کہ ان کو خدمت میں پیش کریں، وہ گیا گائے لے کے آیا، اور ان کے گھر سے دور ایک کھیت میں اس نے گائے کو باندھ دیا۔ گائے کو جب باندھ دیا اور پیر صاحب سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے لیے گائے لے کے آیا ہوں، چلیے
اب وہ چلے تو کھیت میں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، کھیت میں یعنی ایک میڑ ہوتی ہے، وہ کئی 1 فٹ کئی 1.5 فٹ، کچھ لوگ ہے ادھر ادھر سے جوت بھی لیتے ہیں. تو بہرحال وہ کتنی چوڑی تھی، وہ پیر صاحب اس پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے وہ گر گئے. جب گر گئے تو اس مرید نے کہا کہ آپ اتنے چوڑے راستے پہ آپ گر گئے اور پولیس سے رات سے کیسے؟ صلوات بھیج دیں محمد والے. دیکھیں باریک سے باریک راستہ ہو اس سے انسان گزرتا ہے تو ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اب لے کے آپ چلیں گے تو آپ کا جسم جو ہے کدھر جھکے گا؟ بالٹی کی طرف یا دوسری سائڈ. اور اگر آپ کے پاس دونوں برابر کی بالٹی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو اس وقت آپ کا جسم ادھر ادھر جھکے گا؟ نہیں جھکے، سیدھے گزر جائیں گے. تو بس عزاداروں اور محبان اہل بیت اتنا یاد رکھو، نبی نے دونوں کو وزنی فرمایا ہے. اب جس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوگا اور اہل بیت بھی ہوں گے وہ پورے صراط سے اس طریقے سے گزر جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے. اب قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ علم. ساری کائنات کا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو. حضور سب کچھ جو ہے وہ کتاب مبین میں ہے. اور کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اور دوسرے آیت ہے. تو اب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا علم کس کو ہوگا؟ رسول اسلام نے اہل بیت کو اس قرآن مجید کے ساتھ رکھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول نے ایک حدیث میں اور فرمایا ہے، علی مال قرآن والقرآن ما علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جو بتائیے جو قرآن کے ساتھ ہے اس کو قرآن مجید کا علم نہیں ہوگا؟ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، میں جانتا ہوں. یہ علی بن ابی طالب نے دعویٰ کیا کہ میں زمین کے راستوں سے بھی آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اچھا یہ بتائیے علی بن ابی طالب نے دعویٰ تو کر دیا لیکن آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ دیکھیے حدیث کتاب پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے، زمین آسمان چاند سورج یہ سب دریا جو ہے ہم نے پیدا کیے ان کی محبت میں. جب ان کی محبت میں پیدا کیے تو کائنات میں کچھ نہیں تھا، ان کا نور تھا. تو پوری کائنات پوری دنیا جو ہے ان کے سامنے خلق ہوئی. اب ان کو بتانے میں کیا ضرورت ہے؟ زمین کا بھی راستہ معلوم ہے، آسمان کا بھی راستہ ہے. تو اب ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو ہی جانتے ہیں. تو اب قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جن زمانے میں علی بن ابی طالب کو یعنی ممبر کے اوپر سے علماء نے گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے، تو یہ صرف علی کو گالی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے قرآن مجید کو گالی دی. اور اگر قرآن مجید کی کسی نے بے حرمتی کی تو اس نے گویا علی بن ابی طالب بے حرمتی کی ہے. صلوات بھیج دیں محمد دشمنان اہل بیت پر لعنت، دشمنان اہل بیت پر لعنت. اب آپ دیکھیں ایک واقعہ عرض کروں. دیکھیں علی بن ابی طالب جو ہے ان کا تو علم الگ، ان کے در سے جو وابستہ ہو گیا کیا سمجھے، وہ اچھے اچھے عالموں کے چھکے چھڑا دیتا.
ہارون رشید کا نام سنا ہوگا ہیں؟ ہارون رشید جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور اسی زمانے میں ایک دیوانہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ بہلول دانا۔ دیوانہ کہتے ہیں پاگل کو، اور دانا کہتے ہیں عقل مند بدھیمان کو، سمجھ گئے ہیں؟ تو اب وہ اصل میں پاگل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک حلیہ بنایا تھا امام سے مشورہ لے کے، اور اس میں وہ سچی اور حق باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید جا رہا ہے، کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ موعظہ کیجیے، یعنی کچھ نصیحت کیجیے۔ تو بہلول کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، تم کسی جنگل میں جاؤ اور جنگل میں تمہیں پانی نہ ملے، اور پانی نہ ملے تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس پانی ہے، وہ پانی آپ کو دے تو اس کی قیمت کہا کہ درہم و دینار دے دیں گے۔ کہا وہ درہم و دینار لینے پہ تیار نہیں۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ تو کہا آدھی حکومت دے دیں گے، آدھی حکومت دے دیں گے۔ پھر بہلول نے کہا اگر تم ایسی جگہ پھنس گئے کہ تمہارا پیشاب رک گیا، اب کوئی حکیم اگر ہے وہ اس کا علاج کرے، وہ درہم و دینار لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو علاج کے لیے تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ آدھی حکومت دے دیں گے۔ اب آدھی اس کے پاس چلی گئی اور آدھی ان کے پاس۔ بہلول نے کہا اس حکومت کے اوپر اترانا نہیں، اس لیے کہ تمہاری حکومت ایک گلاس پانی اور پیشاب رک جائے تو اس کی قیمت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا ہر شیعہ جو ہے وہ جاہل اب نہیں رہے گا۔ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے اب دینے کی یعنی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ بغداد میں ایک قاضی جنید، قاضی جنید یہ پیر بھی تھے اور قاضی بھی تھے، اور ہارون رشید جو ہے ان کا یعنی مرید بھی تھا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے بات، اور بہت بڑا عالم بھی تھا۔ ایک دن جنید اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد میں کہیں جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے بہلول مل گئے، ذرا توجہ سے سنیے گا، بہلول مل گئے۔ اب جنید نے بہلول سے کہا کہ بہلول تم اہل بیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تو کچھ مجھے اہل بیت کے علوم میں سے بتاؤ۔ تو شاید جنید نے یہ سوچا ہوگا کہ بہلول ہم کو جواب میں کہیں گے آپ خود بہت بڑے عالم ہیں، لیکن بہلول نے نہیں کہا۔ بہلول نے کہا کہ تم اگر ایک سوال کا جواب دے دو تو میں تمہیں اس قابل سمجھوں گا کہ تم کو علوم اہل بیت بتاؤ۔ کہا وہ کیا؟ سنیے وہ کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ انسان کو کھانا کتنا چاہیے؟ لیکن معمولی بات نہیں ہے، کھانا کتنا چاہیے؟ تو جنید نے کہا کہ کم کھانا چاہیے، یہ اسلام بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے جنید سے کہا کہ تم کو تو کھانے کی بھی تمیز نہیں، اور علوم اہل بیت تم کو کیا ہم سکھائیں گے؟ تو اب جو ہے اس کے مرید جو تھے وہ کہنے لگے واقعی یہ پاگل ہے، آگے چلو۔ دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، پھر جنید نے یہی سوال کیا کہ کچھ سکھاؤ۔ بہلول نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ انسان کو سونا کتنا چاہیے؟ تو کہا کم۔
کہا نہ آپ کو کھانے کی تمیز ہے نہ سونے کی تمیز ہے، علوم اہل بیت آپ کیا سیکھیں گے؟ تیسری مرتبہ ملا، پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کچھ، کہا میرے سوال کا جواب دو، کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ انسان کو بولنا کتنا چاہیے؟ کہا کم۔ بہلول نے جواب دیا کہ جس کو نہ کھانے کی تمیز ہو نہ سونے کی تمیز ہو نہ بولنے کی تمیز ہو وہ علوم اہل بیت کیا جانے گا؟ ہارون رشید کے پاس جنید نے جا کے شکایت کر دی۔ اب ہارون رشید نے بہلول کو بلایا اور دربار میں تمام علماء جو ہے وہ جمع ہے۔ بہلول جب گئے ہیں تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے اس سے 3 سوال کیے، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد پھر بہلول جو ہے جتنے مولوی بیٹھے تھے ان سب سے کہا کہ بھائی آپ لوگ بتائیے۔ کہا سر نے تو بالکل ٹھیک جواب دیا جنید نے۔ تو بہلول نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے ایک یہی ہے، یہاں تو سب کے سب جو ہے۔ اب ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ تو اسلام کا بھی قانون ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کھانا کتنا چاہیے، انہوں نے کہا کم۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کھانا اگر حرام ہے اور نجس ہے تو کیا کم کھانا چاہیے؟ کھانا اگر حلال ہے جائز ہے تو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے۔ بہلول جب جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد کہا کہ سونا کتنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ کم۔ جب تک کہ انسان اللہ اور بندے کا حق ادا نہ کر لے اس وقت تک سونا نہیں چاہیے، اور جب دونوں حق ادا کر دے تو پھر ڈٹ کے سونا چاہیے، کم کا کیا سوال ہے؟ اس کے بعد پھر تیسری بات پوچھی کہ بولنا کتنا چاہیے، انہوں نے کہا کم۔ تو ایسا بولنا جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو ہے تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور ایسا بولنا جو اللہ رسول کو پسند ہو تو پھر ڈٹ کے بولنا چاہیے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ان سے فیض حاصل کیا ہے، تو آج یہ عالم ہے۔ بس اور زیادہ کیا عرض کروں، کچھ تاخیر بھی ہو گئی آنے میں بھی، اور بہرحال قرآن اور اہل بیت، قرآن معجزہ ہے اور اہل بیت بھی معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب لا نہ سکے۔ قرآن مجید جو ہے وہ آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں لایا، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر یہ چاہے کہ ایک آیت کا جواب لائے تو ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو اب بتائیے معجزہ ہے یا نہیں؟ اور اہل بیت دیکھیں 2 چیزیں ہیں، دنیا کے بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ناول ہے، ڈائجسٹ ہے، یا اور کوئی افسانے کی کتاب ہے، کہانی کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے، ایک مرتبہ پڑھیے گا، دوسری مرتبہ پڑھیے گا، 3 مرتبہ پڑھیے گا، اٹھا کے پھینک دیجیے گا۔ اب اس کو کیا پڑھیں؟ وہی باتیں ہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید جب بھی پڑھیے گا تو آپ کو نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ اب قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں، اب اہل بیت کا بھی ذکر جو ہے، جو بھی ذاکر کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ نئے گوشے آپ کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ قرآن بھی معجزہ ہے اور اہل بیت بھی معجزہ ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ اور قرآن پاک و پاکیزہ ہے، اہل بیت آیت تطہیر گواہ ہے۔ تو بہرحال اس کا کوئی جواب لا نہیں سکتا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کا جواب لاؤ،
تو بنگلہ دیش والوں کے لیے تو ہے نہیں، ہیں؟ یا انڈیا والوں کے لیے نہیں، پاکستان والوں کے لیے نہیں، ایران کے لیے نہیں، لندن امریکہ والوں کے لیے نہیں، یہ تو صرف جو ہے عرب والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے۔ تو اب عربی میں یعنی آپ کی زبان عربی نہیں ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ لیکن حضور میری سمجھ میں جہاں تک یہ آتا ہے پوری دنیا کو چیلنج ہے وہ یہ اس لیے صرف عربی کے لیے نہیں بلکہ جو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے دستور اور قانون بنایا ہے ایسا قانون ساری دنیا مل کر چاہے بنا دے تو ایسا قانون بنا نہیں سکتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ تو یہ ہے قرآن مجید، لیکن قرآن مجید کے اوپر بھی بہت ظلم ہوا، تیر برسائے گئے، نیزے پہ چڑھایا گیا، آگ میں جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت جو تھے ان کے ساتھ بھی کیا ظلم ہوا ہے، ان کے سر کو کاٹ کے نیزے پر بلند کیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، اس کے بعد پورا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ 72 شہید ہو گئے، کاہے کے لیے؟ دین کے لیے۔ لائے کتنے تھے؟ لانے والے کتنے تھے؟ 1,24,000، اور کتنی مدت تک لاتے رہے؟ تو جو دین لائے تھے کتنے، ان کی تعداد کتنی، وقت کتنا ہے، لیکن بچانے والے نے کیا کیا؟ ایک دن میں 72 قربانی دے کر اور اللہ کے دین کو بچا لیا۔ آج بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ حسین کو اتنا پسند کرتا تھا تو کیوں نہیں حسین کو بچا لیا؟ حسین کو کیوں نہیں بچا لیا؟ دیکھیے ایک بات، قربانی جانتے ہیں؟ قربانی عید الاضحیٰ ہے، جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لے جا کے لٹایا تھا منا میں، اللہ کا حکم تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ میں مختصر ایک جملہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کے گلے پر جان بوجھ کر چھری چلائی۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، اس نے مطلب کہ اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ لیکن ایک بات نفسیاتی چیز ہے کہ آپ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کے مطابق ہے، یعنی حکم ہے، ذبح کرنے لے گئے، لیکن ایک نفسیاتی چیز ہے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شاید ابراہیم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ کاش میرا بیٹا بچ جاتا، زبان سے نہیں کہا لیکن دل کی آواز تھی۔ اب اس آواز کو کون سننے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کیا کیا کہ اسماعیل کو بچا لیا اور وہاں پر دمبا ذبح ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، ابراہیم کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، حسین کے دل میں تمنا نہیں تھی، بلکہ حسین کے دل میں تمنا تھی کہ میرا پورا گھر شہید ہو جائے لیکن اللہ تیرا دین بچ جائے۔ تو حسین کی تمنا کو بھی اللہ نے پورا کیا کہ دین بچ گیا اور سارا گھر جو ہے شہید کر دیا گیا۔ کربلا میں سب پیاسے تھے، سب بھوکے تھے، لیکن عصر عاشور تک جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کی پیاس بجھ گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے جام کوثر پلا دیا۔ اب تکلیف ان کی نہیں، تکلیف تو اب ان کی ہے کہ جو اب زندہ ہے۔ اب زندہ کون ہے؟ کچھ عورتیں ہیں، سید سجاد ہے اور کچھ بچی ہے، یہ سب جو ہے اس طریقے سے ابھی ان کو پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا۔ اب کب ان کی پیاس بجھی میں بتا نہیں سکتا ہوں، بس صرف ایک واقعہ عرض کروں۔
کہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے تو اس وقت تمام لوگوں کا مجمع، راستہ چلنا مشکل، کوٹھے کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عابد بیمار کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے اور اس اونٹ کے اوپر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسین سلام کا بیٹا زین العابدین ایک مرتبہ رک جاتے ہیں۔ جب رک گئے تو جناب زینب نے ایک مرتبہ اونٹ سے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زین العابدین ایک بچہ ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹا کیسے تم اس بچے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہو؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یتیموں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو۔ تو سید امام زین العابدین سلام فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے میرے بابا کے بچپن کا دوست حبیب کربلا میں شہید ہو گئے، میں انہی کے محلے سے گزر رہا ہوں، یہ انہی کا بچہ ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں، یہ یتیم ہو گیا نا، اب یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہے کہ بیٹا تیری ماں کہاں ہے، میں ان کو پرسا دے دوں۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دی بیوی آپ مجھے کیا پرسا دے گی، بلکہ میں آپ کو آپ کے بھائی کا پرسا دینے کے لیے موجود ہوں۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کیا دیکھا، پھوپھی کے چہرے کو دیکھا۔ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پھوپھی میں بہت پیاسی ہوں، پانی اگر مل جاتا تھوڑا سا۔ کوٹھے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ اس نے جب بچی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو دوڑی ہوئی نیچے آئی، آنے کے بعد پانی لے کر گئی۔ پانی جب لے کر گئی ہے تو کہا کہ بچی جناب زینب سے کہ اس بچی کو پانی پلا دو، اور میں نے سنا ہے یتیموں کی اسیروں کی دعائیں بہت جلد اللہ قبول کرتا ہے، لہذا میرے لیے اس بچی سے کہو دعائیں کر دے۔ کہا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں گیا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اسیر قید ہوئے ہو اس طریقے سے ہمارا کنبہ جو ہے اسیر اور قید نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری دعا کیا ہے، اور کوئی دعا ہے؟ کہا کہ دعا کرو میں مدینے میں پہنچ جائے۔ کہا مدینے میں تیرا کون ہے؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں میرا آقا حسین رہتا ہے اور میری شہزادی جناب زینب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا کہ مدینے جانے کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا آقا شہید کر دیا گیا اور تجھے دے پہچانا نہیں، وہ نو کے نیزہ کے اوپر سر جو ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، اور یہ بتا کیا زینب کو دیکھ کر پہچان سکے گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی۔ اس لیے جناب زینب نے کیا کیا، اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا، کہا پہچان لے میں ہی زینب ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے تماچے مارنا شروع کر دیے، بی بی آپ کے ساتھ کیا یہ ظلم و ستم ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین میر پور کے مرحوم اور دعا کیجیے شفا کے لیے کہ ناہدہ بانو معصوم شکیل، اللہ ان کو صحت عافیت کرے، اور جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگارہ اس ذکر کو قبول فرمانا۔ جو اتنے بھی عزادار ہیں اپنے دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمانا، ہم سب کا خاتمہ اہل بیت کی محبت کے اوپر ہو۔ جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ میرے معبود جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان سب کی تو حفاظت فرمانا۔ میرے معبود
ہم سب کا خاتمہ اہل بیت کی محبت کے اوپر ہو. جو حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت نصیب ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ہم سب کا شمار امام زمانہ کے ناصرین میں ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.